اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ سورہ بقرہ کی 203 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ زمانہ حج کا ہے، لوگ آج میدان عرفات میں جمع ہیں۔ ہمارا تو یوم عرفہ کل بنے گا 9 تاریخ، مگر آج ہیں وہاں لوگ سارے جمع۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، اب میدان عرفات میں حاضر ہیں، اس کے بعد مزدلفہ آئیں گے، منا آئیں گے۔ تو منا میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا جو دن گزارو گے وہ گنتی کے چند دن ہیں، جیسے روزے کے بارے میں جب کہا کہ وہ تھوڑے سے دن ہیں، ایام معدودہ گنتی کے دن ہیں، ان کو بوجھ نہ سمجھنا، گھبرانا نہ، بد دل نہ ہونا کہ یہ کیا مصیبت ہم پر آ پڑی۔ وہاں بھی شوق دلایا کہ دیکھتے دیکھتے دن گزر جائیں گے روزوں کے، ان کو شوق سے ان قبول کرو، ان کا استقبال کرو، پوری دلجمی اور اطمینان کے ساتھ بات کرو، اور ہر لمحہ یہ سوچو کہ یہ بچھڑ جائیں گے اور شاید پھر اگلے سال نصیب ہوں یا نہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو میدان منا میں رہیں گے ان کو کہا، اور وہ حکم ہم سب پر بھی لاگو ہوتا۔ تو اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ یہ چند دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، 4-5 دن ہیں، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ تو جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی واپس آ گیا اس کو بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا رہا 13 تاریخ تک اس کو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کام بھی کرو وہ بوجھ سمجھ کر نہ کرو، تقویٰ سے کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق اس میں ہونا چاہیے۔ پھر کوئی بات نہیں 12 کو آ جائیے 13 کو، اور اگر تنگ پڑ گئے ہو کہ بس جلدی جلدی مکہ بھاگیں اور وہاں بیویاں ساتھ ہیں ان سے عیش کریں گے، کھائیں پئیں، تو پھر بنا یہ تقویٰ کے خلاف بات، یہ تو پھر حج کوئی نہ ہوا۔ تم لوگ تو اس کو مصیبت سمجھتے ہو، چند تو دن ہیں، ان کو اس طرح گزارو کہ تقویٰ کا اظہار ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر ساتھ وہ بات بیان کر دی جس کے بغیر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر دیندار آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ ذاتی طور پر دین لوگوں کو سکھا رہا تب تحریک ہے، اس کو اپنی بنیاد بنائے کہ ہر بات کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ آخرت کا عقیدہ جو ہے اس کو درمیان میں سے نکال لیا جائے تو آپ 1000 فلسفہ گھارے نا اور دین اسلام کی خوبیاں بیان کرے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو عقیدہ اسلام کا اصل سہارا وہ یہ وَاعْلَمُوا، خوب جان رکھو اس بات کو، اپنے دلوں میں بٹھاؤ، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم ایک دن اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، قبروں میں سے نکال لیا جائے گا اور تم سارے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے۔ وہاں ایک ایک ذرہ کا حساب ہوگا اور تمہاری کوئی حرکت اللہ سے چھپی نہیں ہوگی، اور فیصلہ جو ہے نا وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا کہ اچھے ہیں یہ برے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ اثر رسوخ کام آئے گی۔ تو یہ جو دن ہیں ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان میں شرکت کے لیے بہت سی ہدایتیں کی کہ جو لوگ نہیں جا سکے وہاں وہ بھی حصہ لے سکے نا۔ تو کل عرفہ کا دن شروع ہو رہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5 دن عید کے ہیں، مسلمانوں کی صرف ایک دن نہیں عید ہے، 5 دن یہ عید کے ہیں۔ ترمذی شریف میں، مستدرک حاکم میں، نسائی میں، ابو داؤد سب میں حدیث آتی ہے یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عید و نحر الاسلام، کہ عرفہ کا دن اور یوم النحر قربانی کا دن اور 3 دن جو بعد میں تشریق، یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے۔ ہم اہل اسلام خصوصی سے کہا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی عید ہے، 5 دن ذکر کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا اور جو آپ سن رہے تھے پہلے کہ اسلام ہے، اسلام کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں تو تکبیر ہے۔ تکبیر جو ہے نا یہ کوئی ایک لفظ نہیں کہ اللہ اکبر کہنا، آپ اگر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ اسلام ہے کیا تو اللہ اکبر اس کا معنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بالکل ابتدائی زمانہ میں جب سورہ مدثر آپ پر نازل کیا کہا گیا، ربک کبر، اپنے رب کی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کر، تکبیر کا اعلان کر۔ اور یہ دونوں عیدیں جو ہے ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ تکبیروں پر۔ اسی لیے زائد تکبیریں قرآن میں آئیے مگر ہم نہیں بنا سکتے،
ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کس لیے کیا نماز بنائیں، کس طرح کہیں۔ سورہ یہی جو ہے بقرہ، اس میں روزے کے مسائل پڑھیں، وہاں بھی یہی بات ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے چونکہ تمہیں ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ بتایا، شکر کرو اسلام نصیب ہو گیا، اس لیے اس اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے عید الفطر مقرر کر دی اور اس میں بھی زائد تکبیریں مقرر کر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو جتنے اہل علم کو دیکھا ہے سارے اس پر متفق تھے کہ عید جو ہے نا چھوٹی، جب چاند نظر آ جائے عید کی رات بھی جو ہے عید الفطر کی، مغرب کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہو، عشاء کے بعد کہو، فجر کے بعد کہو، عید کے بعد کہو۔ عید الفطر میں بھی بس چاند دیکھتے اللہ اکبر یہ شروع ہو جائے، اور عید کی نماز میں تو زائد تکبیریں ہیں، دوسری نماز سے کچھ اور تکبیریں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں آیا تھا حج کے روزے کے مسائل میں کہ اللہ نے چونکہ تمہیں ہدایت دی اور اسلام ملا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ۔ اور یہی سورہ الحج میں آپ پڑھ لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کے مسائل بیان کیے یہی لفظ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نعمت پر کہ اسلام ملا، ہدایت ملی، اللہ کی تکبیر۔ اس لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں جو ہے نا، عید الفطر میں بس چاند دیکھتے مغرب سے عید تک، اور یہ جو ہے نا اب صبح سے یوم عرفہ کی فجر سے شروع ہوں گی اور 13 تاریخ کے عصر تک اللہ کو اس طرح ہم نے یاد کرنا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا شعار بن گیا، نعرہ۔ اب نعرے اور بھی لوگوں نے ایجاد کیے مگر اسلام کا کوئی نعرہ نہیں سوائے تکبیر کی، اللہ اکبر یہی نعرہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے اس کا شروع کیا، اور جتنے پھر انتقالات ہیں، رکوع کو جا رہے ہیں، سجدے کو جا رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، دوبارہ جا رہے ہیں، ہر جگہ تو اللہ اکبر۔ یہی کاشن ہے، یہی ایک ہدایت ہے کہ اللہ اکبر کہتے جاؤ اور جھکتے جاؤ، اٹھتے جاؤ۔ اور ہم حج پر جاتے ہیں، وہاں بھی کیا جو نماز ہے چل پھر کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف حول البیت نصف الصلاۃ، کہ یہ تم جو گرد گھومتے ہو یہ بھی نماز ہے، صرف اس میں تمہیں بولنے کی اجازت دی گئی، تو بولنا اب نیک باتیں غلط باتیں نہ بولنا، صرف چلتے پھرتے نماز۔ اور بالکل نیک لوگ صحیح مثال دیتے ہیں کہ طواف ایسی بات ہے جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اور جیسے بلبل پھول کا طواف کرتی ہے، اس طرح وہ اللہ کے گھر پر جان نثار کرتا ہے کہ اس گھر سے پیارا میری نظر میں کوئی نہیں، میں اپنی جان اس پر وارتا ہوں۔ اس لیے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر حجر اسود سے شروع ہوتا اللہ اکبر، اور جب آپ وہاں آتے ہیں جیسے رکوع سجدہ ہوتا ہے اس طرح جب بدلتا ہے چکر شوط اللہ اکبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور صفا پر چڑھتے ہیں، مروہ پر چڑھتے ہیں، وہاں بھی پہلے یہ ہے کہ چڑھتے کعبہ کی طرف منہ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب رمی کرتے ہیں کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہی ذکر ہے کہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جو ہے نا یہ کوئی ایک اللہ اکبر فکرہ نہیں ہے، نہ کوئی جملہ ہے، اسلام کی تعبیر ہے، اسلام کیا سمجھے مفہوم ہے کہ اسلام کیا۔ اب اللہ اکبر آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جو آیت اتاری ہے، آیت العزت خواتی علماء کی عزت، اس نے جس میں خدا کا غلبہ اور جلال بیان ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کیا بنا رکھا تم نے کہ کوئی کہتا اس کی اولاد ہے، اس نے مر جانا یا بوڑھا ہو جانا کہ وہ اولاد کی فکر کرے، کوئی اس کے ساتھ شریک کرتا، کہا میرا ذل پیدا کرنے کے بعد وہ بے بس ہو گیا، تھک گیا کہ اب چلا نہیں سکتا، اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے دیوتے ملا لیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ان ساری نسبتوں سے اس کو بہت بلند جانو، یہ غلط خیال اور عقیدے جو ذہن صاف کرو، اللہ کیا مذاق نہ ہوا، پھر اللہ کو اتنا بالا اور برتر مانو کہ وہاں تک ہمارے دماغ کی اور فہم کی رسائی نہیں۔ اس لیے پہلے عقیدے میں تکبیر ہے کہ آدمی اپنے عقیدے میں دیکھے کہ میرے ذہن میں خدا کوئی اس مخلوق جیسا تو نہیں، کوئی کہتا اللہ سے ملنا ہو تو وسیلہ چاہیے، مثالیں دیتے افسر سے ملنا ہے، اس کے اہلکاروں سے ملنا ہے، وہ اللہ کو اتار رہا ہے نا نیچے، مخلوق کی سطح پر رہا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتا التوحید اللہ تتوہم، اللہ اکبر کو سمجھ کہ توحید یہ ہے کہ تیرے وہم میں بھی نہ آئے، جب وہم میں بھی تو سوچتا نا کہ اللہ ایسا ہوگا، اس پر لا کی چھری چلا دے کہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
جو تم نے قابو کر لیا وہ بڑا رہ گیا، وہ تو تیری کھوپڑی میں سما گیا۔ اس کو بہت بڑا جانی سی کو سماعت الحدوث جو ہے کہ مخلوق میں جو باطن ہے سب سے اس کو بڑا ماننا۔ کوئی شاید جو بندوں میں ہے نا اللہ میں نہیں ہے، اور جو اللہ میں ہے وہ بندوں میں نہیں۔ صاف بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے مغائر ہیں، الگ ہیں، صرف دھوکہ ہے اشتراک لفظی کا کہ اللہ کو بھی ہم سمیع کہتے ہیں، سننے والا، ہمیں بھی سننے والا کہتے ہیں۔ اس سے بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی نفی کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کر کہ رب کی طرف جب یہ صفتیں منسوب ہوتی ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور بندوں کے لیے جب یہ لفظ بیان ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ بالکل ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے، جوڑ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ صرف بندوں کا ذہن چونکہ تنگ ہے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ہمیں کہا جاتا کہ ہم زندہ ہیں، اب زندہ ہی ہیں نا، مگر اللہ کہتا ہے الحی، زندہ تو اللہ ہے، جو کوئی وقت نہیں تھا کہ نہیں تھا، اور کوئی وقت نہیں آئے گا کہ جب وہ نہیں ہوگا، نہ اس میں نیند، نہ سونا، نہ بڑھاپا، نہ کوئی خامی۔ تمہاری زندگی کیا میں نے دی ہے، ملی ہے، پہلے بھی عدم سابق تھا، تم نہیں تھی، ایک وقت آئے گا پھر نہیں ہوگا۔ اور اب بھی جس حال میں چاہتا ہوں کسی کو کم دوں، کسی تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بدنامی ہے، تہمت ہے کہ تم زندہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسد مت کھائیو فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم زندہ، کچھ نہیں، یہ عکس ہے، پڑھ رہا، ریموٹ کام کر رہا، ابھی قصہ ختم ہو جائے میں بیٹھا بیٹھا چپ کر جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلی بات ہے کہ اللہ کو بڑا مانو، یعنی اپنے وہم و گمان سے پرے سمجھو کہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں نا اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ ہمارا نہیں۔ دور بینان بارگاہ الست، جو زدیں پینا بردان کے ہست۔ نیک لوگ جو نا سارا زوروں نے لگایا، عمریں گزار دیں کہ اللہ کو کچھ سمجھیں، فرمایا اس سے آگے نہیں جا سکے کہ ہے، مگر یہ کہ وہ کیا ہے یہ نہیں جانتے، بس ہے کا پتہ کہ اس سے زیادہ ہے کوئی نہیں، وہ نہ ہوتا دنیا کیسے ہوتی، مگر پتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں چل سکتا وہ کیا۔ تو پہلے تو اعتقاد میں تکبیر ہے کہ بڑا جانے، بڑا کس سے جانے کہ وہم و ادراک سے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ اکبر جو ہر جگہ نا یہ معمولی بات نہیں، سارا اسلام سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں پہلی بات ذہن میں بٹھا کہ تیری جو ہے نا سمجھ اور ادراک اس سے پڑے، یہ کوشش نہ کر۔ اسی لیے یہ کہہ دیا گیا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کے بارے میں کبھی غور فکر نہ کرو، یہ ایسا شکار ہے جو ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ان کا شکار ہے کس نہ شو دام باتی، جال اکٹھا کر لے، ان کا نہیں جال میں آتا، کی جا ہمیشہ بات بدستہ سے دام رہا، یہاں جنہوں نے جال لگایا آخر میں ہوا ہی لے کر گئے ہیں، کچھ نہیں اس میں آیا، اللہ نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات پھر جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے بالا، تو یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہے سب کچھ، اصل میں تو ہے وہی ہے، ہستی تو اس کی، حقیقی ہماری تو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر۔ ہم ہر سے ہستان رضا کم تران کے با ہستی اس نام ہستی بنا۔ سادی بوستان فرماتے ہو جتنے ہیں نبی ولی فرشتے ہیں ضرور، اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت اعلیٰ ادنا، مگر ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ جب وہ آئے اس کا ذکر ہو تو وہاں اپنی ہستی کا نام لیں کہ ہم بھی ہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے۔ جو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بدے بے عدم درکشد، جب وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے تو سارا جہان پھر عدم میں پناہ لیتا کہ ہیں ہم نہیں، توبہ ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم تیرے سامنے کچھ نہیں۔ اسی لیے مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی اور فرشتے چاہیں کہ یہ ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہل کر چلا جائے، مگر اللہ کی مشیت اور ارادہ تو نہیں جا سکتے، اللہ کا اقتدار ہے، اس کی حکومت ہے۔ اس لیے اللہ سرحد ادراک سے پرے، پہلی تکبیر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جتنے سمجھے گئے نا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی بالکل باطل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کیا خامی ہے کہ اس نے اپنی حکومت ان کو بانٹ دی ہے؟ وہ سارے کام بذات خود کر سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے دنیا بنائی ہے اور وہ تنہا اس کو چلا رہا، اس کا حکم چلتا ہے۔ یدبر الامر من السماء، وہ خامی نکالو کا بڑھاپا ہو گیا، افایینا من خلق، پیدا کر کے ہم تھک گئے، کوئی کمزوری آ گئی کہ میں بے غیرت ہو کر تقسیم کرتا پھر۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک المتکبر رکھا۔ ہمارا متکبر بننا جرم ہے، اللہ متکبر، وہ اپنی بڑائی پر ناز کرتا ہے کہ بڑا میں ہوں اور میں ہی بڑا بن کر رہنا چاہتا ہوں، دوسرے نے دم مارا چھوڑوں گا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چادر ہے اوپر کی، لباس ہے،
ایک نیچے کا، الکبریا اور ردائی، کبریا جو ہے بڑائی، یہ میری اوپر کی چادر ہے، اور عظمت میرے تہبند، جس نے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننے کی کوشش کی ادخلت النار، جہنم بھیج دوں گا۔ کون ہو تم میرے سامنے دم مارنے والے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں، سب اس کے مسخر ہیں، ماتحت ہیں، اس کی تقدیر انہیں گھما رہی ہے۔ پیغمبر بھی مصیبتیں سہ رہے ہیں، بچہ گمتا رو کر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری بھگتتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ دکھاتا کہ ان سے پیارا مجھے کچھ تھا، ان کے بس میں ہوتا تو اپنا آپ نہ ٹھیک کر لیتے، کوئی کچھ نہیں کر، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ صفتیں منسوب ہوں گی، اس کا معنی ہوگا کہ وہ اپنی ہے، اس کی کسی سے لی ہوئی نہیں، ہمیشہ ہے، زوال نہیں ان کو، اور غیر محدود میں کوئی حد نہیں آئے گی۔ نبی ولی سارے نہ بڑا زور لگایا لوگوں نے، کلمہ ما کانا ما یکون، سب کچھ حضور کو جب پتہ کیا، پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا معنی، کہا جب سے دنیا پیدا ہوئی اس سے لے کر جنت دوزخ میں داخلے تک، نہ پہلے کا ہم کہتے ہیں نہ جنت دوزخ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت دوزخیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کہا، نبی کو معلوم ہے نہیں کیا ہوا۔ پھر خود کہہ دیا کہ ایسے سمجھو جیسے 10 کروڑ سمندر ہوں اور ایک طرف ایک قطرہ جو اس کے بھی 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے ذہن میں آتے ہیں، مگر مثال دے رہے ہیں مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کر دیے جائیں تو 10واں کروڑواں حصہ یہ مخلوق کا علم ہے، اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو پھر بھی کوئی حد ہے، اللہ کا علم جو ہے غیر محدود ہے، مخلوق کا علم۔ اس لیے اللہ کے بارے میں جب کہیں گے نا وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، وہاں غیر محدود ہوگا، ذاتی ہوگا، اور کبھی اس کو زوال نہیں۔ مخلوق کا حال اس کے بالکل، اس لیے اللہ اکبر کیا کہ دعائی دیتے ہیں کہ بندوں کی طرف جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سن رہا جان توبہ توبہ لا، وہ اور بات ہے، تجھے جب کہتے ہیں اور بات، تو اس سے بڑا ہے، اس سے پرے ہے کہ مخلوق کو بھی ہم وہی اوصاف دے دیں جو تیری۔ اور پریکٹیکلی تکبیر یہ ہے کہ انسان اگر فرد ہے بس اس میں انانیت اور خودی ختم ہو۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر کر دیا، بڑا تو اللہ کہتا نماز پڑھ، یہ تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، کچھ بہانہ نہیں بنا سکتا، پڑھنی پڑے گی۔ اس نے اس کی مجبوریوں کا خود ہی لحاظ کیا، کھڑا ہو کر نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھ، لیٹ کر پڑھ لے، وضو نہیں ہوتا تیمم کر لے، اور تیمم کے لیے پاک مٹی میسر نہیں، فاقدت طہرن، تو کچھ کیے بغیر ہی اللہ اکبر کہہ کے بس اشارے سے نماز پڑھ، چھٹی نہیں ملے گی۔ جب تو نے اپنی مرضی شروع کی تو بندہ نہ رہا ہے، غلامی چھوڑ دی، کبریائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں بڑا۔ اور اسی طرح اگر مخلوق کا ساری، تو اللہ کا بندہ جب اللہ کو بڑا مانتا، یہ تعبیر کی غلطیاں لکھتے پھرتے ہیں کہ غلبہ اسلام کو نکال دیں، اور بندہ ہے مومن اللہ کو بڑا مانے۔ میں کہتا ہوں ان سے تو عقل مند بہت تھا، رانا پرتاپ کا ایلچی کہ اکبر کے دربار میں حاضر ہونا تھا، وہ اکڑا ہوا تھا رانا پرتاپ، اس کا ایلچی آیا، پگڑی جو تھی رانا پرتاپ نے اس کو دی تھی۔ اکبر نے یہ سمجھ کر کے رانا پرتاپ تو جھکتا نہیں یار، اس کے ایلچی کو تھوڑا سا جھکا رہے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ چلو رانا پرتاپ جھک گیا۔ اس نے دربار جہاں لگایا، دروازہ بنایا چھوٹا کہ ایلچی جب داخل ہوگا سر جھکائے گا، میں کہوں گا رانا پرتاپ ہی جھک گیا یار، اس کی پگڑی تھی اس کے سر میں، مگر وہ ایلچی بڑا عقلمند نکلا۔ وہ جب دروازے میں داخل ہوا تو اس نے پاؤں پہلے گزارے اور سارا ایسے پیچھے کیا اور پھر بعد میں داخل کیا۔ تو اکبر نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں پہلے؟ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تیری بات، اور میرا آقا جو ہے تو اس کو جھکانا چاہتا، اس نے پگڑی میرے سر پر رکھی۔ اس لیے بندوں کا راج دنیا پر ہو، خدا کی کتاب مسجدوں میں بند ہو، الماریوں میں، اور کافر حکومتیں کریں اور یہ تعبیر کی غلطیاں لے کر پیسے جیبوں میں ڈالیں اور کاروں کوٹھیوں میں پھرتے کہ نہیں نبی آئے ہی نہیں اس لیے کہ دنیا میں دین کو غالب۔ شرم کرنی چاہیے کہ کائنات کا مالک منہ دیکھتا رہے کہ میرے احکام جو ہیں وہ اس کا لوگ منہ چڑھا رہے ہیں اور اس کو کوئی نافذ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا جنگ لڑو جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہوتا اور دین پورے کا پورا اللہ کا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ کوئی نبی کامیاب نہیں ہو، کامیابی ناکامی کا کیا مسئلہ؟ مشن یہی ہے، کام شروع کرتے ہیں، کوئی پہلے سٹیج پر چلا گیا، لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، وہ بھی کامیاب ہے۔ کچھ لوگ ہجرت کر گئے، اس کے بعد ختم ہو گئے، کچھ آخر تک بھی پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسولہ کی اسلامی انقلاب آ گیا۔ مگر اللہ کو بڑا ماننے کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں مومن بالائے ہر بالا ترے غیر تے برنا تابد ہم سائی۔ مومن ہے جب اللہ کو اس نے بڑا مانا، اب اس کا ایلچی بھی بڑا ہے، اس کے سر پر پگڑی اللہ کی، کیوں جھکے بندوں کے سامنے؟ کہتے ہیں مومن بالائے ہر بالا ترے، مومن دنیا کے ہر بڑے سے بڑا، سب سے اونچا۔
غریب ہو کنگال ہو، غیرت اوپر نہ تابت ہم سرے، مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے برابر کا کو کسی کی حکومت دنیا میں ہمارے برابر کی بلکہ سپر بن جائے۔ جو تو جزیہ تائیں یہ ہم ساگنا اپنے ہاتھ پر رکھ کر جزیہ دیا کرے اور نیچے بن کرے۔ تو اللہ کی تکبیر جو ہے پورا دین، میں نے اشارہ تھوڑا سا کر دیا، اللہ کے رسول نے قرآن سے، یہ روزے کے بارے میں بھی تھا کہ تکبیر کہو جب ختم ہو، اور یہ قربانی کے بارے میں، اس سے عید الفطر بن گئی، عید الاضحیٰ بن گئی، اور ساتھ دوسری تکبیریں بھی ہو گئیں کہ اللہ اکبر کے نعرے لگیں، مسلمان اعلان کریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے، اس کا راج ہے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں اب ہماری تکبیریں کیا، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر۔ آزاد لوگوں کے اللہ اکبر رب کو پسند ہے کہ خلیفہ خود جا رہا ہو، آگے نیزہ ہو، فوج پیچھے آ رہی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، میدان میں جا کر وہ نیزہ آگے گاڑے اور اس کے پیچھے نماز پڑھائے۔ یہ شان تھی اللہ کے رسول کے بعد میں خلفاء کی، فرمایا اے شان و شوکت، اسی لیے ایک راستے پر جاتے تھے، دوسرے راستے پر فوج آ رہی ہے، سارا علاقے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ شان و شوکت نہیں، اللہ اکبر میں جان نہیں، اور ہم میں سے نامراد نکل رہے ہیں جو یہ کہتے نہیں مسلمان کو ذلیل ہو کر نہ غلام بن کر رہنا چاہیے۔ کیا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریقے۔ یہ تو گلا کر رہے ہیں کہ قرآن بیچارے کو چاہیے تھا یار جواز نکالتا، کوئی سود حلال کر دیتا، کوئی اجتہاد اس کا نام رکھ رہا ہے، اور کر نہیں سکتے، اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ تمہیں جانا چاہتا، گرے ہوئے۔ تو قرآن کو بیچارے کو کیوں گھسیٹ رہے ادھر، اس کو رہنے دیں اپنی اصل حالت پر، کوشش کریں، دعائیں کریں، تڑپیں کہ وہ وقت آئے کہ قرآن ہی دنیا پر راج کرے اور ساری دنیا اس کے زیر سایہ۔ تو تکبیریں مکر کی۔ اب تکبیریں جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود سے سیکھی کہ تین ہونی چاہیے، اور حدیث میں بھی ایک میں آتا، علامہ البانی نے کہا یہ بھی یار صحیح، جیسے 7-5 کی صحیح، یہ بھی صحیح ہے، اور مسئلہ اختلاف مباح کا ہے کہ جس طرح ایک بات میں کئی راستے کھلے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اب آیت پڑھی، اللہ یہ نہیں کہتا تھا کہ 12 کو آؤ یا 13 کو، ایک کہتا، کہا جو 12 کو چلا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں منا سے، جو 13 کو جائے اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ تو پتہ چلا دین جکڑنا نہیں چاہتا، کئی معاملے میں راستے کھلے رکھنا چاہتا۔ تو ایک یہ کہ 3 تکبیریں کہے، پہلی میں قرات سے پہلے کہے، دوسرے میں قرات کے بعد کہے، رکوع سے متصل، اور ایک طریقہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین کا تھا وہ بھی کہ 7 کہی جائیں پہلی میں، دوسری میں 5 کہی جائیں، اور دونوں میں نہ قرات سے پہلے کہی جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں 7-5 کو بھی دیکھ لیں کہ 7 صفتیں اللہ کی، مسئلہ گہرا دھیان کرنا کہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نا وہ بے شمار ہیں، مگر خلاصہ ان کا 7 جو علماء نے نکالا کہ 7 صفات ہیں جو ساری یہ صفات کی جڑ حیات ہے، زندہ ہونا چاہیے، جو خود بے جانا مردہ وہ دنیا کو کیا چلائے گا۔ حیات، علم ہونا چاہیے، قدرت ہونی چاہیے، اس میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے کرے یا نہ کرے، بے بس نہ ہو، سمع سنتا ہو، بصر دیکھتا ہو، کلام اور اپنے احکام جاری۔ یہ 7 صفات ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت اور سمع، بصر اور کلام۔ اب 7 صفات ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں، 7 ہی قرآن حدیث میں دیکھ رہے ہیں، بندے میں ہر آدمی دیکھ رہا کہ ہمارے اندر بھی یہ سننا دیکھنا یہ چیزیں تو ہیں۔ اب 7 پر آدمی نہ اعلان کر کر کہتا اللہ اکبر، اللہ تیرا زندہ ہونا کجا اور ہمارا زندہ ہونا کجا، توبہ، ہم اس بدنامی سے توبہ کریں۔ اور اسی لیے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ہاتھ بھی اٹھاتے، دوسری نمازوں میں انکار کرتے ہیں کہ رفع جائے نہیں، یہاں تو یہ تینوں کہتے، امام ابو حنیفہ بھی ساتھ مل گئے۔ اسی پر ابن حزم کہتا ہے جہاں ثابت ہے وہاں امام مانتا نہیں، جہاں نہیں آئی کوئی حدیث مگر وہ کہتے ہیں بس بھائی صرف اللہ اکبر منہ سے کہنے سے بات نہیں بنتی، ہاتھ اٹھا کر بھی خالی ہاتھ کھڑے کر دو کہ ہمارے پاس نہ حیات ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ کچھ نہیں ہمارے پلے، اگر کچھ تھوڑا بہت ذل ہے، سایہ ہے، عکس پر رہا تیرا، ورنہ ہم بڑی۔ یہ ساری صفتیں اصل میں تیری ہیں، تیرے ہی لائق ہیں۔ تو پہلی میں 7 ہوگی، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ اب دوسری رکعت آئی، اس میں ہو گیا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، سمجھ نہیں ہم سکتے اللہ کیا، ہم تو اپنا آپ نہیں سمجھتے، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ بھی کہہ رہا ہوں، میں نہیں آج تک کسی کو پتہ چلا، صفات کا ہی پتہ چلتا ہے، یہ گورا چٹا اتنا لمبا ہے، بیمار ہے، یہ ساری صفات خود جو میں ہے کہ کفایت اللہ کون ہے صاحب کوئی نہیں پتہ چلتا،
کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ جو اپنی طرف یہ نسبت کر رہا کہ میں یہ ہوں، میں نہیں ملا، باقی جو سارے اوصاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے کہ خود اللہ ہے، اور 4 صفات ان 7 میں بھی سے سمجھے الوہیت کی بنیاد. خود اللہ بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے 4 لازمی، سمع، بصر، کلام جو ہے یہ کتاب نے بتا دیا کہ سنتا دیکھتا ہے، ورنہ ان کے بغیر کام چل جاتا. 4 نہ ہو تو نہیں چل سکتا. زندہ نہ ہو، علم نہ ہو، قدرت نہ ہو، اپنا اختیار نہ ہو، خدائی نہیں کر سکتا. سننے دیکھنے کا کام تو علم سے بھی چل سکتا کہ جانتا سب کو پتہ، چلو سنتا دیکھتا نہیں، پتہ تو سارا. مگر یہ 4 بنیادی صفات اربع. تو ذات خود اللہ اور 4 صفتیں، ان کے بارے میں اللہ تیری ذات بہت بلند و بالا ہے، ہماری ہستیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ 4 صفات بھی تیری ہیں اور کسی کی نہیں. اور جو 3 ہیں ان کے بارے میں شیخ الاکبر فرماتے ہیں، مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، شیخ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، الفتوحات لکھی انہوں نے، اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، کام وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، مگر نقطۂ اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا تھا. وہ کہتے ہیں 3 جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نا بھائی 3 عالم ہیں، 3 جہان ہیں، ان کو دیکھیں تو تینوں جہانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حمد ہے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت بھی. جس دنیا میں جاؤ گے خوبیاں ہی خوبیاں، کمال ہی کمال، کوئی کمی نہیں نظر آئی. تو وَلَا الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ پہلا اللہ اکبر کا تو اس دنیا کے لحاظ سے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، مادی ہیں، غیر مادی، جو بڑے بنے ہوئے نا، کچھ نہیں ان کی کہ یہ بالکل ہے چر ناکارہ ہیں. یہاں بھی بڑا تو ہی ہے. برزخ میں جائیں گے وہاں بھی بڑائی تیری ہے، آخرت میں بھی تیری ہے، تینوں عالم. اور جب آدمی اس کے بعد سوچتا کہ 3 جو چیزیں ہیں، ذات، صفت اور فعل، ایک آدمی خود ہوتا ہے، ایک اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ذریعے وہ کچھ پریکٹس کرتا کام. میں اب بول رہا ہوں، میرے اندر کلام کی صفت موجود ہے، وہ اندر ہے، مگر اس طاقت سے کام لے رہا ہوں، الفاظ بول رہا ہوں. تو ذات، صفت اور فعل 3 باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں جو ہیں ایک رقم میں ان تینوں کے بارے میں، نہ تیری ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ تیری صفات جیسی کسی کی صفات ہے، نہ تیرے افعال میں کوئی شریک ہے. تو یہ چند وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذہنوں میں ڈالی، ختم نہیں اس پر ہو گئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا، بدقسمتی ہے ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. یہاں ہر جو ہے نا موتی اپنی جگہ پر ٹھیک جڑا ہوا ہے، بالکل تکبیریں اور اللہ کی یاد. اور اس تکبیر کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، نقطہ کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو گرا دیتا، جو اسلام کا معنی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھے کہ ہر عید جو ہے نا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کھانا پینا بند کر دیتا، اس وقت ہم بند ہو جاتے ہیں. اس وقت تحجیر، بالکل سارے اختیار ہمارے سلب. رمضان شریف کے تو 29 دن، یہاں یوم عرفہ کہ عرفے کا دن آیا بھائی روزہ رکھو، لازم نہیں کیا مگر ثواب کتنا بیان فرمایا. اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ جو چیز دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے نا، اس کا ایک حصہ اس سے ہمیں ملتا ہے، ورنہ کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی معاف کر دیے اور آنے والے بھی معاف کر دیے. یہ تو بہت بڑا انعام، پچھلے تو ختم ہو گئے، ابھی کیے ہی نہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کسی اور روزے کے بارے میں نہیں گیا. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا احتسب اللہ، یہ آپ کا ادب ہے کہ زور سے نہیں کہا پہلا، اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا اس کے گناہ جس سے معاف ہو جائے. بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے جو انعام تھے آپ پر، ان میں سے کچھ حصہ میں دلا دیا کہ تم بھی کرو پہلے پچھلے معاف ہو جائے. تو یہ روزے کے دن تو ہم بھوکے پیاسے رہے، جکڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ روکا، اور اگلے دن کھانا لازم ہو گیا. یہ نہیں کہ مرضی پر آگے پیچھے ہم نہ بھی سارا دن کھائیں پھر مباح، مگر اب حکم ہے. افطار کے بارے میں کہا کہ یہ دن جو ہے نا اس دن افطار کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ان 2 دنوں کے روزے حضور نے حرام کیے ہیں، یہ یوم فطر ہے، اس میں کھاؤ. اب کھانا ثواب بن گیا، میں مرضی کی بات نہیں، ثواب. اور یہاں کھانا جو ہے اس کا حکم ہو گیا کہ قربانی کرو، فکروا منہا، کھاؤ اس میں سے، اور مسکینوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. اسی لیے امام ابن حزم اس کے قال کہ بے شک ایک بوٹی کھائے، قربانی والے نے اگر نہ کھائی تو اس کی قربانی کوئی نہیں، اس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا. وہ کہتا کس نے کہا کہ یہ مستحب ہے، حکم ہے اللہ کا کہ کھاؤ. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیا، ایک میں سے لے سکتے اور پکا سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہر میں سے ایک ایک ٹکڑا جو نا بوٹی وہ کاٹو
دیگچی میں ڈالو، شوربہ بناؤ، آپ نے پیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، 100 اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا، اس لیے فرمایا کھاؤ، یعنی پہلے روزہ کر کے بند، اس وقت یہ بات مار رہا، اب کا کھانا پڑے گا، میں کہہ رہا ہوں کھا، گر تما خاص من سلطان دی خاک بر پھر کے کنات بات، جب سلطان خود کہتا کہ لالچی بنو تو لعنت اس پر جو کہ نہیں میں نہیں لیں گا تیرا دان، بھائی جب کہتا کھاؤ پیو، اس لیے اس دن کھانا پینا کھیل تماشا عبادت بن گیا، کھیل تماشا لہو و لعب عبادت بن گئی، مندوب ہو گیا، جائز نہیں عبادت۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، گیت گا رہی، آپ چادر لے کے لیٹے ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجا، یہ نہیں فکرا یہ گامدی وغیرہ لیتے، پتہ تھا مسلمانوں کو کہ یہ شیطانی کام، اس لیے کہا حضور نے بھی نہیں ٹوکا کہ تم، صرف یہ کہا کہ ابوبکر رہنے دے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، بچیاں کچھ خوشی کر لیں، یعنی اب یہ سنت بن گئی کہ بچیاں تھوڑا بہت گا بجا لیں۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبشی جو تھے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد میں کرتب کر رہے تھے، وہ دکھایا پردے میں، تو یہ اب لہو و لعب کھانا پینا عبادت بن گیا، صرف جائز نہ رہا، مندوب اور مستحب ہو گیا، ایک طرف رکنا دین بن گیا، ایک طرف پھر اجازت تھی اس کے مطابق کھانا پینا عبادت بن گیا۔ تو یہ سارے ڈنڈے میں ہو سکتا تھا، پھر آدمی کھیل تماشوں میں رہ جائے، گراؤنڈ کی طرف نکل جائے، اللہ کو بھول جائے، اس لیے آغاز نماز سے ہوا کہ یہ نماز سارا دن تیری حفاظت کرے گی، نماز پڑھ کر یہ دھندے شروع کر، دوستوں سے ملنا، کھانے پینے، تاکہ جیسے نیت ہوتی نا، یہ نیت ہو جائے صبح سے ہی کہ میں اللہ کو سجدہ کر کے آیا ہوں، ان کاموں میں کہیں اس کو بھول نہ جاؤں، بالکل دھیان رکھوں کہ غلط کام تو نہیں ہو رہا، کئی نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی درمیان میں، نماز تجھے روکے گی، سے نماز میں بھی بجائے عام نمازوں کے زیادہ اللہ اکبر کہہ، تاکہ تیرے دل میں اس کی تعظیم اور اس کی شان جو ہے نا جم جائے کہ وہ بڑی شانوں والا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسی لیے اس کو عید کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں عید اس لیے ہے کہ یہ بار بار لوٹ کر آتی، شیخ الاکبر کہتا 5 نمازیں نہیں بار بار لوٹ کر آتی، یہ کیا تشریح تم نے کی، یہ روزہ لوٹ کر آتی ہے، ان کو کیوں نہیں عید کہتی ہے، یہ نہیں بات، اور یہ اس سے نہیں نکلا جو تم سمجھتے ہو لوٹنا، یہ عائدۃ والی بات، بعائدۃ کہ کسی پر انعام کرنا، چونکہ یہ عید جو اس نے انعام کیا کہ جو چیزیں صرف دنیاوی تھی کھیل تماشا، آج وہ بات بن گئی، وہی کھانا پینا جو تھا وہ سنت بن گیا، اور انعام اللہ تعالیٰ کے ہو گئے کہ جو چیزیں حلال تھیں مباح تھیں وہ اب صرف حلال نہیں رہیں، سنت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا طریقہ بن گیا۔ تو کچھ باتیں میں نے یہ کہہ دی تیزی میں، پتہ نہیں میری بات بھی آپ کی سمجھ میں آئی یا میں کہہ سکا نہیں، بالکل اللہ نے جو تکبیر کا حکم دیا نا، اور 5 دن ہم کہیں گے نمازوں میں کہیں، یہ تکبیر اسلام کا ٹرانسلیشن، اسلام کیا ہے؟ تکبیر، کہ اللہ کو بڑا مانو، سرکشی چھوڑ دو، اس کے آگے جھک کر رہو، کسی مرحلہ پر بھی نافرمانی کا نہ سوچو، اتنے بڑے کو ناراض کر کے پناہ کہاں ملے گی، کہاں جاؤ گے تم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، آج بھی پوچھا انہوں نے، تو ایک حدیث پاک کہتے ہیں کہ ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر روزہ جو ہے نا سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات کا قیام جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ بہت اچھی بات، تو اس بارے میں سننا، یہ میرے سامنے اس وقت نا ترمذی ہے معاشرہ کی تحفۃ الراوی 58 اور 59 صفحہ اس کا، تو اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ یہ 10 دن ذی الحج کے جو ان سے زیادہ کوئی دن اللہ کو پیارے نہیں ہے کہ جن میں اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لیے سب سے اعلیٰ، یعدل الصیام کل یوم منا صیام سنہ، ہر دن کا روزہ جو ہے وہ سال کے روزے کے برابر ہے، وقیام کل لیلۃ منا بقیام لیلۃ القدر، اور جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر۔ اب یہ تو ٹھیک ہے، مگر لکھنے والے یہ زیادتی کرتے ہیں کہ امام ترمذی نے آگے ہی سب کچھ بیان کیا ہے کہ یہ روایت ہمیں صرف مسعود بن واصل نحاس سے روایت کرتے اس سے ملی ہے، وصال تو محمد عن هذا الحدیث فلم یعرف من غیر هذا الوجه مثل هذا، میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا اس سند کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں ملتی، ارے یہ راوی جو ہے اب ان کا حال یہ بیان کر دیا کہ اس میں جو یہ نحاس ہے یہ بھی سارے جو ہے النحاس بتشدید الحاء نحاس ثم محملہ بن کہم بفتح الکاف سکون ہائے بصری ضعیف من السادس،
یہ بھی ضعیف ہے۔ اور جو اس سے پہلے مسعود بن واصل ہے الازرق البصری صاحب الصابری لین الحدیث من التاسع، دو جو ہیں سن لڑی میں سے نا کمزور روایت ہے، وہ ضعیف کما رفتہ 69 صفحہ پر مولانا مبارک طیب ہے۔ جیسے تجھے علم ہو گیا کہ یہ راوی یار سارے ضعیف ہیں۔ ہذا ابن ماجہ کے بتایا کہ اس میں بھی لکھا ہوا ھذا حدیث ضعیف لأن فی سند مسعود بن واصل و لین الحدیث فی النحاس بن کم و ضعیف کما رفتہ، تو ثابت نہیں یہ بات۔ ویسے روزے جو ہے نا نیکی یا جب بھی رکھے کوئی منع نہیں، اچھے ہیں، مگر یہ لیلۃ القدر کی باتیں سال کے یہ نہیں ٹھیک۔ اب دوسری بات جو لا الہ الا اللہ کی، اس پر بھی خطبہ دوں گا میں کسی دن، مگر یہ حدیث پاک پڑھ دوں کیونکہ حدیث نے ہی خود تشریح کر دی ہے، اس کو عام جگہ نہیں بیان کیا گیا، کسی جگہ اختصار سے آ گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا، تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ مفت میں چھوٹ جائیں گے۔ یہ بہت عمدہ حدیث پاک ہے، البزار اور اسی طرح شعب الایمان بہقی کی ہے۔ لکھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوم من دہرہ یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا کسی نہ کسی وقت جا کر وہ لا الہ الا اللہ اس کو نفع دے گا، اگرچہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیے ہیں وہ اس کو بھگتنے پڑے، جو برے کام کیے ہیں وہ نتیجہ بھگت کر آخر میں کبھی جا کر اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے ایک تو وہ ہیں مخلصاً، جنہوں نے سچے دل سے کہا، پھر اس کا حق ادا کیا، حرام سے بچے، جو فرائض سے ادا کیے، وہ تو پہلے نمبر میں اول وہلا جنت میں وہ سیدھے چلے جائیں گے۔ دوسرا نمبر ان کا جو گناہ کرتے رہے، برائیاں کی، اب برائیاں اور نیکیاں جو چلیں گی اللہ تعالیٰ دیکھے گا زیادہ رجحان کا، وہ اس پر اس کی مرضی ہے کہ بغیر حساب عذاب کے بخش دے یا پھر عذاب دے کر جان چھوڑے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے بالکل بے شرمی سے گناہ کیے مگر ایمان پھر بھی اندر موجود تھا کہ اللہ سچا، اس کا رسول سچا، ان کے بارے میں فرمایا نفعت تو یوم من دہر، کسی نہ کسی وقت جا کر یہ کلمہ ان کو بھی فائدہ دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بت پرست اور مشرک تانا دیں گے کہ یار تم بھی ہمارے ساتھ ہی جر رہے ہو، کیا ملا توحید ماننے سے تمہیں؟ تو اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، کہا اچھا تم بت پرستانے دیتے ہو، جاؤ تم جلتے رہو گے، ان کو میں نکال لوں گا۔ تو وہ پھر حضرت سے مر جائیں گے کہ اب ہمارا تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، صحیح 6434 نمبر، صحیح الجامع صغیر صفحہ 1098، الترغیب اسی 1932 میں پوری بحث ابن الرابی طبرانی صغیر حلیۃ الاولیاء الخطیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کسی نہ کسی دن یہ ایمان بھی اگر ہوگا تو فائدہ دے جائے گا، یصیبہ قبل ذلک ما اصابہ، اگرچہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیے ہیں اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے۔ تو اللہ توفیق دے، یہ عید پوری شان و شوق سے منائے، اپنے دلوں میں جذبہ تو برقرار رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے غالب آنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ مایوس کر دینا کہ کچھ نہیں، جیسے لوگ حضرت علی امام المہدی کے منکر ہو گئے کہ کوئی نہیں مہدی آئے گا، اقبال نے کہا یا بات سن، ایک تھوڑی بہت آس مسلمانوں کے دل میں ہے کہ کبھی غلبہ ہوگا، اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، ناامید نہ کر آ ہوئے مشکین سے ختن کو۔ اور چین کا علاقہ جو ہے وہ اگر ناامید ہو جائے کہ یہاں وہ کستوری والا ہر نہیں آئے گا تو وہ تو جنگل مر جائے گا۔ تو مسلمانوں کو کیوں نا امید کر رہے ہو کہ کوئی زمانہ نہیں غلبے کا آئے گا، کوئی لیڈر نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، جو جعلی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں وہ تو رد کریں، مگر ایسا ہے لیڈر اگر میسر آ گیا ہے جو دین کو غالب کرے، اس میں کیا ناممکن بات؟ مولوی صاحب کا جہاں لینن اور ستالن پیدا ہو رہا ہے، اس کائنات میں کسی رہبر کا پیدا ہونا مشکل ہے؟ کوئی ناممکن ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمنا تو ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وقت آئے گا جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بالوں کا بنا ہوا خیمہ اور گاڑے کا بنا ہوا مکان بھی نہیں رہے گا جہاں اسلام نہیں داخل ہو جائے گا، بے عز عزیز نہ ہو بذل ذلیل، خواہ اسلام قبول کر کے عزت سے آ جائیں یا رعایا بن کر ذلیل ہو کر آ جائے، جھنڈا اسلام کا لہرائے گا۔ اللہ وہ وقت جلد لائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ایک دوست نے گل ہوئی تو وہ کہتے کہ عید الاضحیٰ جڑا ہے نا یہ حضرت اسحاق دا نام سی اضحیٰ، حضرت اسحاق دا نام سی اضحیٰ، عید الاضحیٰ ہے نا؟ نہیں عید الاضحیٰ نہیں، ایک جس نے کہا یہ تو بیوقوف آدمی ہے، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ نام جو تھا نا اصل زبان میں وہ اسحاق تھا، اسحاق زواد کے ساتھ اور کاف بھی دوسرا تھا، وہ پھر ہنسنے سے لیتے ہیں نا کہ اسحاق جو ہے نا ہنسنا، جیسے ضاحک کا کہتے ہیں نا کہ ہنسنا عربی زبان میں، تو کہتے ہیں یہ ان کی خوشخبری پر ان کی والدہ ہنس پڑی تھی نا،
حضرت سارہ کو جب بشارت دی بڑھاپے میں فرشتوں نے کہ تیرا بچہ ہوگا تو ہنس پڑی تھی، قرآن مجید میں آتا، جس بچے کا نام بھی پھر اسحاق ہی رکھ دیا گیا کہ جس کی خوشخبری سے سارے گھر میں خوشی پھیل گئی تھی، ہنسنے لگے۔ یہ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا قربانی کا نام، یہ نہیں، یہ اس کا کس نے کہا، کون سا وہ، کوئی نہیں، اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا نام اسحاق۔ مولانا جو تکبیریں آپ نے بتائی ہیں، اس میں جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کچھ پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے جب آپ تکبیریں کہتے ہیں؟ ہاں، تکبیروں کے درمیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں، مگر 3 سبحان اللہ کے قدر تو وقفہ کرنا دی، امام جلدی جلدی نہ کرے، اینی دیر ٹھہرے۔ مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ تکبیریں سیکھی امام صاحب نے، ان کے بارے میں صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ درمیان میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، رسول اللہ پر درود بھیجنا چاہیے اور ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ 3 کام جو نا ان دونوں تکبیروں کے درمیان ہونے چاہیے، پھر اگلی تکبیر کہنی چاہیے یحمد اللہ تعالیٰ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی اس لیے الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا، کچھ نہ کچھ کہیں۔ صحیح بات یہ امام شافعی اور امام احمد کی نا، یہ حضرت ابن مسعود بالکل صحیح روایت۔ یہ مولانا آپ نے بتایا تھا کہ گورنر تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے کل صبح عید کی نماز پڑھانی ہے، تو 3 صحابی تھے اکٹھے، ان میں سے ایک نے یہ طریقہ بتایا تھا، وہ بھی ذرا ریکارڈ کروا دیں ساتھ ہی۔ وہ کیا بات تھی؟ کہ گورنر نے کہا تھا صحابی سے کہ کل میں نے عید کی نماز پڑھانی ہے، مجھے رسول اللہ کا طریقہ بتاؤ، تو پھر ایک صحابی نے بتایا اور 2 ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ سارا ریکارڈ کروا دیں تاکہ وہ حوالہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی وہی بات میں جو میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا امت کے علماء سارے حنفی بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، وہ بھی حوالے کسی وقت قلم بند کہ یہ اختلاف ایسے نہیں ہے کہ نمازیں خراب ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں 3 ہیں، یہ اسی میں ہے جو آپ نے بات بیان کی نا کہ ولید بن عقبہ جو گورنر تھا کوفہ کا حضرت عثمان رضی کے زمانہ میں، وہ مسجد میں آیا نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی میں بیٹھے تھے اور اسی وقت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور بھی صحابی بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کل عید ہے، ابھی مجھے بتائیں کہ عید کی نماز کیسے میں پڑھاؤں؟ تو وہاں ہی پھر حضرت ابن مسعود رضی نے کہا کہ پہلی میں 3 تکبیریں، دوسری میں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ درمیان میں اللہ کی حمد کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب اس روایت میں ہے۔ تو بعد میں ان تینوں نے نا جو باقی بیٹھے انہوں نے کہا صدق ابو عبد الرحمن، بالکل جو ابن مسعود نے کہا یہ ٹھیک کہا، ایسے ہی۔ تو ابن حزم نے اس پر لکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا سند بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ تو علماء حنفیہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام ایسا جو زیادہ کہے تو 16 تکبیروں تک تو اس کا ساتھ جانا چاہیے، اس طرح کہتا جاتا نا تو چلتے جاؤ، کیونکہ یہ ساری صحابہ کرام سے آئی ہیں، کوئی 3 کوئی 4 کوئی 5 کوئی 7، تو کوئی بات نہیں، نماز ایسی ہے کہ زیادہ تکبیروں والی نہ، اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کی جائے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہائے دھوئے ہوئے، کوئی گھمانڈ نہ آ جائے کہ آج ہم بڑے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کو ختم کریں۔ تو یہ سارے طریقے بسم اللہ برکت ہی برکت ہے، جہاں موقع ملے جس کے پیچھے پڑھیں، کوئی بات نہیں تھی، لوگوں نے بنا لیا اس کو جنگ و جدال، لڑائیاں اور فساد، ایسی نہیں بات۔ اب تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ خیر سے دوستوں کو رکھے، عید مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے بابرکت بنائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ رسوار ذلیل کرے، اسلامی ممالک اور مسلمان جو ان کو اللہ تعالیٰ عزت اور سرخروئی نصیب کرے، اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، یہ بھی توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔